آپ ذرا اندازہ لگائیں، گناہوں میں گرفتار ہو تو سرکار نے صلاۃ التوبہ کی تعلیم عطا فرمائی. ہر پریشانی کے لیے نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور بتایا. اور ایک چھوٹی سی بات ذہن کو روشن کرنے کے لیے میں بتا دوں اور ذہن کو کھولنے کے لیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کا ذکر بعد میں نماز کا ذکر. توجہ چاہوں گا، صبر کا ذکر پہلے کیا، صلاۃ کا ذکر بعد میں کیا. کبھی کبھی مصیبتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی بے صبرا ہو کر کے کسی کی بات ماننے کو تیار یا کسی کی ڈیمانڈ کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. کربلا کو لے لیجئے، کتنی سخت مصیبت، بیٹا شہید، بھتیجا شہید، بھانجا شہید، رفقا شہید. ڈیمانڈ تھی اس وقت، کیا ڈیمانڈ تھی؟ یزید کی بیعت کو امام حسین قبول کر لیں. سب کچھ قربان ہو چکا، اب امام حسین رہ گئے ہیں. ڈیمانڈ ہے کہ اب بھی تم یزید کی بیعت کو قبول کر لو، تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، جو کہو گے وہ تمہیں پیش کر دیا جائے گا. لیکن ایک وقت آیا، دامن صبر چھوٹا نہیں، لیکن ڈیمانڈ جس نے رکھی تھی وہ اپنی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے امام حسین کو جھکانا چاہتا تھا. اب نماز سہارا دے رہی ہے کہ جب تمہارے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو ظالم کے سامنے نہ جھکنا، خدا کے سامنے جھک جانا. اور جب تم خدا کے سامنے جھکو گے ظالم کو شکست ہوگی اور اللہ تمہیں بلندی عطا فرما دے گا. اس لیے صبر کو مقدم رکھا اور صلاۃ کو مؤخر، کہ جب تمہارے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹنے لگے، اتنی مصیبتیں آ جائیں تو تم اس وقت نماز کا سہارا لے لو. جھک جاؤ خدا کی بارگاہ کے اندر، جھک جاؤ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر. اور خود آپ دیکھیں غزوہ خندق کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ خندق کے موقع پر پورے میدان کا چکر لگایا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کچھ اللہ عز و جل کے اسماء کا ورد کر رہے ہیں حالت سجدے میں. فرماتے میں نے 7 چکر لگائے میدان کے اور میں نے دیکھا جب چکر لگا کر آ کر حضور کو میں دیکھتا، حضور مجھے سجدے میں نظر آتے. آخری چکر لگا کر جب میں آیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی تھی. اور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو حضور سجدے میں کیا کہہ رہے تھے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 41 ٹائمز یا حی یا قیوم پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. ہم نے نماز اور صبر سے مدد لینا چھوڑ دیا. آپ دیکھیں ہم میں کے کتنے لوگ ہیں جو مصیبتوں کے اندر نماز کی کثرت کرتے ہوں، مصیبتوں میں سجدے میں چلے جاتے ہوں. یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم یہ چیز کرنے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیں نہ میں تعویذات کا مخالف ہوں اور میں بزرگوں کے دیے ہوئے عمل کا مخالف ہوں، لیکن آج میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو میرے رب نے بتایا. نماز سے مدد طلب کرو اور صبر سے مدد طلب. یہ قرآن کا دیا ہوا عمل ہے. کوئی کہتا ہے میری روزی کی برکت کے لیے آپ کوئی تعویذ دے دیں یا عمل دے دیں. میں کہتا ہوں آپ کو روزی کی برکت کے لیے اللہ کا دیا ہوا عمل پیش کر دیتا ہوں. چاہتے ہو نا روزی میں برکت ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے تو خود بھی نماز پر قائم رہے، اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دے. اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے روزی نہیں مانگتا، میں تجھے روزی عطا کروں گا. جب رب نے فرما دیا روزی دینے کا وعدہ
وہ ضرور بالضرور عطا فرمائے گا۔